الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے حجاج کرام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بڑے فرض کی ادائیگی کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ آئندہ بھی یہ موقع انہیں حاصل ہو، اور ہم میں سے جو لوگ بھی اس سعادت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی اس سعادت سے نوازے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی جو اہم عبادات ہیں ان میں ایک اہم عبادت حج کی بھی ہے۔ اور قرآن میں اور حدیث میں اس کی غیر معمولی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ کا حق ہے اور یہ کام اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے اور یہ اللہ کی رضا ہی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے کہ جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، اور اگر کوئی اس کی فرضیت سے انکار کرتا ہے یا اس کی اہمیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ بہت بڑی بات کہی گئی ہے، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی خانہ کعبہ کی عظمت تسلیم کرے یا حج کی اہمیت کو تسلیم کرے۔ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی کا حق ہے اور اللہ ہی کے لیے کام ہونا چاہیے کہ جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، اور جو اس کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بہت بے نیاز ہے۔ اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دیکھیے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ ادھر متوجہ ہو جائیں گے تو میں بھی دیکھنے لگوں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے مجلس میں۔ ایک آدمی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس کی طرف رخ کیجیے۔ اگر آپ دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایسے بھی آداب کے خلاف بات ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ سے بول رہا ہے، آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا انکار ایک لحاظ سے کفر ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے کا ضیاع ہے، حج کو جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے نادان بھی جو کہتے ہیں کہ ارے صاحب اتنا جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہی کر دیجیے، حج کو جا کے کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ جسے استطاعت ہے اسے حج کرنا چاہیے، اور اس کا انکار آدمی کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر آدمی حج کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اسی طرح پاک صاف ہو کے آتا ہے جسے آج پیدا ہوا. ظاہر ہے کہ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ کوئی گناہوں کی پوٹ لے کے تو آتا نہیں، پاک صاف ہوتا ہے، اس پر کوئی الزام نہیں ہوتا. یعنی اس کی ثواب کی یہ حد ہے کہ حج سے اگر آدمی فارغ ہوتا ہے تو گویا وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے جسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہو. یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے، بشارت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. وہ حج جو صحیح طریقے سے ادا کیا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ مقبول ہو گیا. حج مبرور اسے کہتے ہیں جو پورے اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے اور اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو جائے. تو فرمایا کہ اس کی جزا تو سوائے جنت کی کچھ ہو نہیں سکتی. آدمی کسی چیز کا بدلہ اگر دنیا میں چاہے تو کیا ملے گا اسے؟ تو فرمایا کہ اس کی جزا تو اللہ کے نزدیک بس یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اسی طرح یہ بات بھی فرمائی آپ نے کہ جنت میں حج کو جانے کے بعد جیسے بعض دوستوں نے کہا بعض الجھنیں بھی پیش آتی ہیں اور بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کچھ غصے کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات جھنجھلاہٹ بھی ہوتی ہے. اس میں ویسے بڑے بوڑھے لوگوں کے اندر جذباتیت آ جاتی ہے، چیزوں کو برداشت کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا، اور وہاں اتنا ہی بڑے مجمع کے اندر تکلیف کا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کسی قسم کی پریشانی کا نہ ہونا یہ تعجب کی بات ہے. اور جب تکلیف ہوتی ہے تو آدمی کی زبان سے غلط الفاظ بھی نکلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جس نے حج اس طرح کیا من حج ھذا البیت ولم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ. آدمی نے حج کیا لیکن حج کے اندر کوئی غلط بات نہیں کی. رفث کہتے ہیں وہ باتیں جن کے اندر شہوت شامل ہو. حج تو شہوت کو توڑنے کے لیے ہے. جو باتیں آدمی بیوی سے کرتا ہے اس طرح کی باتوں کو رفث کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حج کرے کوئی شخص اور گندی باتیں نہ کرے اور معصیت کی باتیں نہ کرے تو وہ اسی طرح لوٹے گا جیسے آج پیدا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں 5 دن گزر گئے یا ان 5 دنوں کے درمیان بھی بازار میں کچھ چیزیں دیکھی تبصرے کرنے لگے. ابھی جیسے ہمارے دوست عبدالرحیم صاحب نے کہا بس ناپسندیدہ چیزیں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم حکومت کو توجہ دلائیں لیکن بہرحال نظر پڑتی ہے. اور چونکہ حج کے اندر طواف میں اور دوسرے مناسک حج میں عورتیں چہرہ کھلا رکھتی ہیں اور اس میں جوان عورتیں بھی ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی عمر کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ آدمی کی غلط نظر پڑے. اگر وہاں آدمی اپنے نظروں کو محفوظ نہ رکھ سکے تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہاں آدمی احترام کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کوئی غلطی کرتا ہے ظاہر ہے اس کا گناہ ہے، اگر وہی غلطی وہ حرم میں کرے یا مسجد میں کرے تو
ظاہر ہے کہ اس کا گناہ غیر معمولی ہے. نگاہ کی آوارگی ہر جگہ غلط ہے، لیکن حرم میں بھی اگر یہ بھٹک جائے تو ظاہر ہے کہ اس جرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. غالباً اسی پس منظر میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حج کرے اور گندی باتیں نہ کرے اور فسق و فجور کی باتیں نہ کرے تو اس طرح واپس ہوگا وہ جیسے آج پیدا ہوا ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا بات رکھی گئی ہے جس کی اتنی فضیلت ہے. بلا شبہ آج اس کی بڑی رونق ہے، آدمی کی نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اس کی روشنی سے، حیرت سے دیکھنے لگتا ہے. پہلے بھی تھی ایک بات، لیکن اب جو نئے انتظامات ہیں، بجلی ہے، خنکھومے ہیں، روشنی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ دور ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہیں کھنچ رہی اس کی طرف، رونق ہے. اور پھر حج کے زمانے کی چہل پہل، آپ خود سوچ لیجئے کہ 25-30 ہزار آدمی بیک وقت حج کریں تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اس لیے کہ کسی شہر کی آبادی اگر 1 کروڑ ہے تو 25-30 لاکھ آدمی ہی باہر ہوتے ہیں، باقی یا تو بچے ہوتے ہیں یا گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں. تو یوں سمجھے کہ کوئی دلی باہر ایک جگہ ہو، جمع ہو جائے، انتظامات کا ہی مسئلہ رہے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بات ہے اس میں. دراصل بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جانے کے بعد خانہ کعبہ کا تعلق ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے. خانہ کعبہ میں کی زیارت اور حج کے جو آداب ہم احکام بجا لاتے ہیں وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں. ان کی زندگی سراسر قربانی کی زندگی تھی اور ہر قدم پر وہ چیز یاد آتی ہے، بشرطے کہ آدمی یہ سوچ کے چلے. آج سے 2,500-3 ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم نے اللہ کے راستے میں جو قربانیاں دیں، حج کے ذریعے اس کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس طرح کی قربانیاں دے سکتا ہے اور کتنی قربانیاں دے سکتا ہے. وہاں چل پھر کے آدمی دیکھتا ہے، اس کا نظارہ کرتا ہے. اور اب کس بات کا ذکر کیا جائے، آپ خود سوچئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر سے پہلے نہیں تھی. لوگ مل جل کے عبادت کر لیتے تھے، گھروں میں کر لیتے تھے، الگ کر لیتے تھے. اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ. پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، اور اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ مساجد کا سلسلہ شروع ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکال دیا گیا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، آگ میں ڈالا گیا. انہوں نے کہا ڈال دو، جلا دو. نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی گھبراہٹ، آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ نے کہا نہیں، ان سے ابھی کام لینا ہے. زندہ نکال لیا. انہوں نے کہا اچھا میں یہاں سے جا رہا ہوں. جاتے جاتے انہوں نے دعا کی رب هب لی من الصالحین، اے اللہ کوئی صالح اولاد دے دے. اللہ نے حضرت اسماعیل عطا کر دیا، وہ صالح تھے.
हमारी किताबों में लिखा है कि उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल थी, 85 साल थी। बुढ़ापा और दुआ सालिह औलाद की, अल्लाह ने सालिह औलाद दी। कुरान ने कहा वो बशरनाहु बिगुलामिन हलीम, ऐसी औलाद हमने दी जो बड़ी बुर्दबार थी, जज्बाती नहीं थी। उन्होंने कहा कि सालिह औलाद दे, कहा कि सालिह औलाद हम दे रहे हैं। अब औलाद मिल गई, माँ की गोद में है, हुक्म होता है कि माँ और बेटे को ले जाओ। और हिजाज के फला मकाम पर एक वादी में, वादी उसे इसलिए कहा जाता है चारों तरफ पहाड़ है, नीचे मैदान है, आपने देखा होगा, और भी क्या होगा उस पर, खाने काबा नशेब में है। पहले जो सब रेत थी, मैदान सा था, चारों तरफ पहाड़ है। अब तो पहाड़ तोड़ दिए गए बहुत से, और तोड़ने का सिलसिला अब भी जारी है। तो औलाद, दुआ की, औलाद मिल गई। अब कहा यह गया कि फला मैदान में, फला जगह ले जाओ अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दो। अब बताइए इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है? आदमी सोच भी नहीं सकता। वो ले गए, वहां छोड़ दिया, हाजरा को भी छोड़ दिया, अपनी बीवी को, और दूध पीते बच्चे को भी छोड़ दिया। रिवायतों में आता है कि वहां पहुंचा के देखा कोई न जानवर है, न इंसान है, न कोई घास है, खारदार झाड़ियां कहीं कहीं नजर आ रही। तो एक पेड़ नजर आया, जैसा कि रिवायतों में आता है बेर का पेड़ था। वहाँ आपने हाजरा को छोड़ दिया और औलाद को। जब वापस होने लगे तो हज़रत हाजरा ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप? वो खामोश रहे, लेकिन हाजरा जानती थी कि हज़रत इब्राहीम पर वही आती है कि अल्लाह के रसूल है। कहा कि कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? ना यहाँ इंसान है, ना कोई जानवर है, ना पानी है, अब तो हम लोग यहाँ छोड़ के चुपचाप जा रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं। तो हजरत हाजरा ने, कोई मामूली खातून नहीं थी वो, हजरत इब्राहीम की बीवी अलैहिस्सलाम और उनकी तरबियत याफ्ता थी, और हज़रत इस्माइल की माँ थी। उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म है। कहा अल्लाह का हुक्म है, कहा जाइए। जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, हमारी हिफाजत करेगा। और वाक़या यह है कि इस तरह हिफाजत की और उनको बाकी रखा कि उस ज़िंदगी पर हज़ारों इंसानों को रश्काना चाहिए। ये कुर्बानी की मिसाल वहाँ नज़र आती है। अब इस सब वाक़यात आपके इल्म में है। हज़रत इब्राहीम जो थोड़ा सा पानी वो फराहम करके गए थे मशक़ज़े में, वो पानी भी ख़त्म हो गया, कुछ खजूरें थी वो भी ख़त्म हो गई। अब हज़रत हाजिरा सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ रही हैं कि कहीं पानी नज़र आ जाए, कुछ नज़र आ जाए।
صفا اور مروہ کے درمیان وہ جو دوڑتی رہی، آپ جانتے ہیں اچھا خاصا فاصلہ ہے، اس زمانے میں سخت زمین رہی ہوگی، اب تو بہت ہی عمدہ قسم کا فرش بچھا ہوا ہے وہاں سنگ مرمر کا، تو اس پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی، کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، کبھی اس پہاڑی پہ جا رہے ہیں، صفا پہ جا رہے ہیں، کبھی مروہ پہ جا رہے ہیں، دوڑتی رہی، بالآخر پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ کا یہ دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، جو اللہ کی رضا کے لیے تھا، کہ قیامت تک کے لیے وہ سنت بن گئی۔ میرے علم میں کسی خاتون کا عمل اس طرح بنا ہو قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے، کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر، تو آج بھی آپ اگر جائیں اور اس کا تصور نہ کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو یاد دلانے کے لیے ہے کہ اللہ کے دین کے لیے مرد اور عورت کیسی قربانیاں دیتے ہیں۔ ابراہیم نے بھی قربانیاں دی علیہ السلام، اور حاجرہ بھی دے رہے ہیں، دیکھو یہ سبق ہے اس میں۔ پھر حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں بیٹے کو، تو انہوں نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا کہ کیجیے، اللہ کا حکم ہے تو کیجیے، میں گھبراؤں گا نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں جمع رہوں گا۔ یہ بھی حکم ہے، اور آج تک انہیں حیرت ہوتی ہے کہ آدمی اس کا تصور کرے کہ اللہ کا اشارہ پا کے، وہی نہیں آئی تھی، خواب میں دیکھا تھا، اسے آپ اشارہ کہہ سکتے ہیں، کہ اس اشارے کو حضرت ابراہیم نے یہ سمجھا کہ اب مجھے بیٹے کی ذبح کرنا ہے، بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا بھی تیار۔ لیکن چونکہ انسانوں کو ذبح کرنے کا تصور بگڑے ہوئے مذاہب میں ہے، آج بھی ہے، دیوی دیوتاؤں پر انسانوں کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اسلام نے اسے ختم کر دیا۔ حضرت ابراہیم سے کہا انسانوں کی قربانی مطلوب نہیں ہے، وہ جذبہ مطلوب ہے، اس کے لیے جانور ذبح کرو، جانور ذبح کر دیا انہوں نے۔ لیکن جذبہ یہی کہ وقت مرضی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو بیٹے کے حلق پر بھی چھری چل سکتی ہے، یہی سب باتیں وہاں تازہ ہوتی ہیں، اور اگر یہ تازہ نہ ہو تو حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی صحیح، آپ کی دوڑ دھوپ۔ اب آپ سوچئے آدمی سادہ لباس میں ایک چادر اور ایک تہمت باندھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور طواف کے بغیر ہوتی حج نہیں ہوتا۔ آپ اس کیفیت کا تصور کیجئے، آدمی جیسے کیا کہا جائے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، یہ کہو نہ کہنا بھی شاید غلط نہیں ہوگا، کاسے گدائی لیے ہوئے اس گھر کے چکر لگاتا ہے، مانگ رہا ہے، جس خدا سے ہم مانگتے ہیں اس کے گھر پہ پہنچ کے مانگ رہے ہیں، اور چکر کاٹ رہے ہیں اس کی۔ یہی چیزیں یاد کرنے کی ہیں، اور وہاں کیا کلمات پڑھے جاتے ہیں، لبیک، اے اللہ تیرا حکم ہوا حاضر ہوں، لبیک کے معنی ہی حاضر ہوا، اے اللہ تیرا حکم ہوا آ گیا، اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہو گیا، حاضر ہو گیا، اے اللہ حاضر ہو گیا، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو تنہا ہے، تیرے حکم پر آ گیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ پھر یہ ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریفیں تیری ہیں،
और सारे एहसानात तेरे हैं। वल मुल्क लक, इख्तिदार और हुकूमत भी तेरी है। हम किसी के इख्तिदार को नहीं मानते। हम यहाँ आए हैं तो तेरी हम्द भी कर रहे हैं, तेरी सना भी कर रहे हैं, तेरा शुक्र भी अदा कर रहे हैं, और इसका इकरार भी कर रहे हैं कि सल्तनत और इख्तिदार तेरा है, हम पर तेरा ही हुक्म चलेगा। इन्नल हम्द वन निअमत लक ला शरीक लक। फिर वो दोबारा दोहराता है आदमी कि कोई तेरा शरीक नहीं है। ये जो जज्बात हैं, इन जज्बात के साथ आपको वहाँ देखना चाहिए, और हर हाजी को देखना चाहिए कि वो किन जज्बात के साथ वहाँ जा रहा है। ये बात सही कही हमारे पास दोस्तों ने, मेरे मोहतरम दोस्त प्रोफेसर फतुल्ला साहब ने, कि आदमी पहले से जहन बना ले और सोचे कि कहाँ जा रहा हूँ मैं तो कभी कभी मिसाल देता हूँ, मिसाल बहुत ढूंढी है, कोई मुनासबत नहीं है, लेकिन हम जैसे कम जहन के लोगों के लिए शायद मुफीद भी हो। अगर मुझे मनमोहन सिंह साहब से मुलाकात करनी हो तो 4 दिन पहले से जहन बनाऊंगा, क्या बात कहूँ, कैसे कहूँ,